بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ ہمارے پاس آج اسلامک اکنامکس ٹاپک کا ایک انتہائی اہم، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہم ترین لیکچر موجود ہے، دیٹ از دا زکوٰۃ، یا اسلامک اکنامکس میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم کریں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، یہ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ایکچولی زکوٰۃ از این اینول ٹرانسفر پیمنٹ۔ یہاں پہ آپ آبزرو کیجئے کہ یہ ایک اینول ٹرانسفر پیمنٹ ہے۔ اینول پیمنٹ ہے، سالانہ ہے، اور ٹرانسفر پیمنٹ ہے۔ ٹرانسفر پیمنٹ کے بارے میں آپ کو پتہ چلو کہ ٹرانسفر پیمنٹ ایک ایسی ادائیگی کو کہتے ہیں جس کے اوپر کسی کا کلیم نہیں ہوتا، یعنی اس کے بیہاف پہ، اس کے اگینسٹ اکانومی کے اندر کوئی چیز پروڈیوس نہیں کی گئی ہے، جی ڈی پی میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسفر پیمنٹ۔ تو زکوٰۃ از این اینول ٹرانسفر پیمنٹ وتھ صاحب نصاب مسلم میک، یعنی ایک شرط تو یہ کہ وہ مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو۔ ابھی صاحب نصاب کیا ہوتا ہے ہم ابھی بات بتاتے ہیں۔ تو صاحب نصاب مسلم سالانہ ایک ٹرانسفر پیمنٹ کرتا ہے ایٹ دا گیون ریٹس، پہلے سے طے شدہ ریٹس کے مطابق، تھرو دا اسلامک اسٹیٹ، اسلامی حکومت کے ذریعے سے، یا بائی دیم سیلز، یا خود، ٹو اٹس بینیفیشریز، کس کو دے گا؟ جو اس کے بینیفیشریز ہیں، جو قرآن کریم میں بیان کی گئے ہیں، یہ 8 ہیں۔ ان اور آفٹر منتھ آف رجب، رجب کے مہینے میں یا اس کے بعد کسی وقت دے سکتے ہیں۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ایک ایسی ٹرانسفر پیمنٹ ہے جو کہ سالانہ دی جاتی ہے، ہر صاحب نصاب مسلمان دیتا ہے، پہلے سے طے شدہ شرح کے مطابق دیتا ہے، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے تھرو دی جائے گی۔ ہاں، اگر اسلامک اسٹیٹ اجازت دے تو وہاں پہ سٹیزن جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے، بائی دیم سیلز، اپنے ہاتھ سے خود زکوٰۃ ڈسپس کرتے ہیں، ورنہ پریورٹی کیا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے ذریعے سے دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ ہر شخص کہے گا جی مجھے زکوٰۃ دے دو، ٹو اٹس بینیفیشریز۔ یہ بینیفیشریز قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ 8 بینیفیشریز ہیں، 8 مستحقین ہیں۔ ان اور آفٹر دا منتھ آف رجب، اسلامی کیلنڈر کے مطابق رجب کے مہینے میں یا رجب کے مہینے کے بعد کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے، اگلے رجب تک۔ تو یہ ہوتی ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ٹو پیوریفائی، تزکیہ کرنا، مطہر کرنا، پاکیزہ کرنا، اینڈ ٹو گرو، ٹو گروتھ، بڑھنا، بڑھوتری۔ دونوں کے مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ، پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو انلیگل سورسز آف ارننگ سے اور اس طرح کی برائیوں سے دور رکھتی ہے، تو یہ انسان کا تزکیہ نفس کرتی ہے، اس کی نیت کو پاکیزہ کرتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ بڑھنے کا سبب ہے۔ اب obviously ہر شخص یہی سوچے گا کہ جی زکوٰۃ تو دی جا رہی ہے، اس سے بڑھنے کا کیا کنسیپٹ پیدا ہوتا ہے، یا برکت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو برکت تو ایک مسلمانوں کے لیے ایک کنسیپٹ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکنامکس کے اندر ہر شخص کا، ہر کنزیومر کا جو موٹیو ہے وہ چیزیں زیادہ کرنا نہیں ہے، امیری حاصل کرنا نہیں ہے، پیسے حاصل کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی پیسے زیادہ حاصل کرنا یہ امیری ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ہرگز بھی اس کا مقصد ہے۔ اکنامکس میں کسی بھی ریشنل کنزیومر کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ ٹو میکسیمائز ہز ٹوٹل یوٹیلٹی۔ تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی یوٹیلٹی میں، جو یوٹیلٹی گین کر رہا ہوتا ہے، سیٹسفیکشن میں، سمپل سے بات کریں، یعنی جو اطمینان، جو سکون، جو تسکین وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ دینے سے جو ہے مال میں برکت پڑ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اکانومی گرو کرتی ہے۔ یا جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو جس شخص کو زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی اکانومی کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرنے کا سبب بنتا ہے، یا وہ کچھ کام کرتا ہے، اور اس طرح سے جی ڈی پی کے اندر اوور آل ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اور اس طرح سے جی ڈی پی میں پروڈکشن بڑھتی ہے۔
ملک کی پروڈکشن بڑھتی ہے, جی ڈی پی بڑھتی ہے, تو اس طرح سے گروتھ ہوتی ہے. تو مختلف انداز سے ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. دین وی ہیو دا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, مطلب یہ کہ کتنے مال کے اوپر زکوٰۃ امپلیمنٹ ہوتی ہے. اینی پرسن ہو پوزیس 7.5 تولہ گولڈ اور 52.5 تولہ سلور, 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی جس کے پاس ہوگی, تو اس کے اوپر زکوٰۃ امپوز ہوگی ایٹ دا ریٹ آف 2.5%. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے مزید کہ 7.5 تولے سونا, پرانے وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ اشرفیوں میں جو ہے وہ ڈیلنگ کیا کرتے تھے, ان کے پاس گولڈ ہوتا تھا, تو 7.5 تولے سونا جس کے پاس نہیں ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ امپوز نہیں ہوگا, یا 52 تولے چاندی. تو جب چاندی کا سسٹم چلا کرتا تھا تو 52 تولے چاندی کا نصاب مقرر ہوا. نصاب تو خیر شروع سے ہی مقرر تھا, لیکن 52 تولے چاندی کا ایک نصاب موجود تھا. لیکن آج کے زمانے میں جہاں پہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے, کچھ گھر میں سونا بھی موجود ہوتا ہے, چاندی بھی موجود ہے, اس کے علاوہ اور بینک بیلنس بھی موجود ہوتا ہے, پراپرٹی بھی موجود ہوتا ہے, تو وہاں پہ اب کون سا نصاب چلے گا؟ تو وہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اٹ از ناٹ دا ہوموجینس نصاب, بلکہ یہ ہیٹروجینس نصاب. تو ہیٹروجینس نصاب جہاں پہ ہو جائے وہاں پہ جو بھی ان میں سے لیسر ہوگا, یعنی 7.5 تولے سونے کی قیمت دیکھی جائے گی, 52 تولے چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی, جو بھی ان میں سے کام ہے اس کو پھر ہم سٹینڈرڈ نصاب جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ امپوز کر دی جائے گی. دین وی ہیو دا کس ریٹ سے 2.5%. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. اب زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ جی ہاں, ریٹ آف زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ایٹ دا گیون ریٹس, ٹھیک ہے, تمام مال کے اوپر عام طور پہ 2.5%, 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے صاحب نصاب مسلمانوں پہ. تو جتنی بھی ویلتھ ہے, 7.5 تولے سونا, 52 تولے چاندی یا اس کے ایکویلنٹ جتنی بھی ویلتھ ہے اس کے اوپر 2.5% ریشو سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ کی شرح کچھ کمرشل اینیملز کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کا جو نصاب ہے, زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ بیان کی گئی ہے, تو ہم ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو اگر کسی شخص کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں تو 40 سے 120 تک ایک بھیڑ یا ایک بکری, 121 سے 200 تک 2, اور 201 سے 300 تک 3, اور پھر اس کے بعد ہر 100 بکریوں کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی. اسی طرح سے کاؤز کے اوپر اگر ہم جو ہے بیل ہے, بھینس ہے, گائے ہے, ویڑا ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو ان کے اوپر کیا ہے, 30 سے لے کے 39 تک ایک بل یا کاؤ جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو. پھر 40 to 59 جو ہے ایک کاؤ بل ایج 2 ایئرس, 2 سال کا. 60 to 69 2 کاؤ بل ایج 1 ایئر, اینڈ 70 to 79 a cow bull aged 2 years. سوری, یہاں پہ اکاؤ نہیں ہے, 2 cows ہے. سوری, یہاں پہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے. میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ کریکشن کر لیں. یہاں پہ 2 cows ہے, 2 cow اور bull aged 2 years. Then we have the nisab of zakat on camels. 5 to 9 اگر کسی شخص کے پاس کیمل ہے تو ایک شیپ, 10 to 14 2 sheeps, 15 to 19 3 sheeps, 20 to 24 4 sheeps, 25 to 35 a she camel above 1 year, ایک اونٹنی دینی ہوگی جس کی عمر 1 سال سے زیادہ ہو. 36 to 45 a she camel above 2 years, 46 to 60 a she camel above 3 years, 61 to 75 a she camel above 4 years, 76 to 92 she camels above 2 years. ٹھیک ہے, 2 اونٹنیاں دینی ہوگی. اینڈ 91 to 220 2 she camels above 3 years, اینڈ 124 every 40 ہر 40 کے لیے ایک she camel بڑھتی جائے گی جو کہ 2 سال سے بڑھے گا. اور for every 50 ہر 50 کے بعد a she camel above 3 years انکریز ہوتی جائے گی. زکوٰۃ آن ایگریکلچر پروڈیوس, جی ہاں, ایک انتہائی اہم ٹاپک, اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی نگلیکٹڈ ایشو. عشر اس کو کہا جاتا ہے. عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ. تو جب زکوٰۃ ایگریکلچر کے اوپر امپوز کی جاتی ہے تو اس کو ہم عشر کہیں گے, یعنی اس کو 10واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے. اس کو 2 انداز میں امپوز کیا گیا ہے, یعنی بارانی زمین اور کینال ایریگیٹڈ زمین آپ کہہ سکتے ہیں. بارانی زمین وہ زمین جو کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں,
اس زمین کی کل پیداوار کا 10% حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہوگا، اس کو عشر کہیں گے۔ اور اگر زمین جو ہے وہ نہر کے پانی سے سیراب کی جا رہی ہے یا ٹیوب ویل ہے یا اور کوئی آرٹیفیشل وے ہے تو اس کا کل پیداوار کا 5% یعنی 20واں حصہ جو ہے وہ عشر کے طور پہ ادا کرنا ہوگا۔ رکاز سے مراد زکوٰۃ ان چیزوں کے اوپر جو کہ زمین سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہے، یعنی معدنیات کے اوپر ہے، یا جو زمین سے جو ہے وہ کھود کے نکالی گئی ہیں، کوئی دفینہ ہے، کوئی خزانہ ہے، تو ان چیزوں کے اوپر 20% زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جن میں مثال کے طور پر لوہا نکالا جا رہا ہے، کروڈ آئل ہے، گیس ہے، یا کوئی خزانہ مل گیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر 20% زکوٰۃ ہے۔ یہ بات میں مینشن کرتا چلوں کہ اگر یہ آئل، گیس اینڈ مائنز جو ہیں یہ گورنمنٹ پراپرٹی میں ہیں، یعنی حکومت ان کی مالک ہے، حکومت کی ملکیت میں ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، پھر ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بتاتا چلوں کہ جب رکاز کا ذکر ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ جی نگینے، ماربل، یہ بھی معدنیات ہیں تو ان کے اوپر بھی رکاز کا، تو یاد رکھیے کہ کسی بھی قسم کے سٹونز کے اوپر، چاہے وہ ڈائمنڈ ہے، روبی ہے، زرکون ہے، یا ماربل ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا سٹونز جتنے بھی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ امپوز نہیں ہوتی۔ اگر یہ پرائیویٹ پراپرٹی میں ہیں یا پرائیویٹ اونرشپ میں بھی ہیں تو بھی ان کے اوپر زکوٰۃ امپوز نہیں ہوگی، انٹل اینڈ انلیس کہ ان کو جو ہے وہ ٹریڈنگ کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہاں، اگر ان کو ٹریڈ کیا جا رہا ہے، تجارت کی جا رہی ہے، ان کا بزنس کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ امپوز ہو جائے گی۔ بات ہم کرتے ہیں زکوٰۃ کن کو دی جائے، تو قرآن کریم میں یہ بیان کر دیے گئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعالمین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغرامین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہ بیان کردہ ہیں، ان کو ہم 8 کیٹیگریز یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پور، اب سوال پیدا ہوتا ہے کون شخص غریب ہے؟ ہر شخص کہے کہ جی میں غریب ہوں، تو یاد رکھیے کہ وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے، اسلام میں اس کو غریب کنسیڈر کیا گیا ہے۔ یا تو صاحب نصاب ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے، تو صاحب نصاب ہمیشہ زکوٰۃ دے گا۔ کس کو دے گا؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے گا۔ تو نیڈی، the Muslims who are unable to earn income like disabled, handicapped, unemployment orphans، یہ ضرورت مند ہوتے ہیں جو کہ اپنی ارننگ لیولیہوڈ ارن نہیں کر سکتے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کلیکٹرز آف زکوٰۃ، حکومت کی طرف سے کچھ لوگ جو ہے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کریں، تو ان کی سیلریز وغیرہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے۔ دا کنورٹس وہ ہوتے ہیں جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہوتا ہے، نو مسلم ہوتے ہیں۔ اب چونکہ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، لوگ مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں، اسلام کی محبت میں سب کچھ نچھاور کر دیتے تھے، تو کفار اور مشرکین ان کو تانے دیا کرتے تھے کہ تم مسلمان ہوئے ہو تو تمہارے اوپر یہ حالات آ گئے، تم غریب ہو گئے، تو وہ دل نہ چھوڑ جائیں، تو ان کی دل جوئی کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ خیر خواہی کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کیا کہنا چاہیے کہ ان کا دل لگا رہے، یا ان کی ہمدردی کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ کے رقوم سے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے سلیوز اینڈ پرزنرز آف وار، پرانے وقتوں میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا، تو ان لوگوں کی آزادی کے لیے کچھ رقوم ادا کرنی ہوتی تھی، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو رقوم ادا کر کے تو ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ ڈیٹرز، بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں مقروض ہو جاتے ہیں، کچھ کسی سے قرضہ لیا اور پھر قرض ادا واپس کرنے کی جو ہے ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ مجاہدین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، تمام وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد کا مطلب یہاں پہ غلط لیا جاتا ہے، قتال لیا جاتا ہے، لیکن جد و جہد یا جیسے کوئی بھی شخص اللہ کی راہ میں کوئی سٹرگل کر رہا ہے، کوئی علم حاصل کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، یہ سب لوگ مجاہدین ہی ہیں، تو ان سب کی جو ہے ہیلپ کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹریولرز، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ویل ٹو ڈو ہوتا ہے، کسی دوسری جگہ پہ گیا، اس کی جیب کٹ گئی، وہ کرے جو ہے کسی مشکل حالات میں پھنس گیا ہے،
اس کے پاس واپس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کی مدد کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 کیٹیگریز ہیں جو کہ بیان کی گئی ہے، یہاں پہ زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ مسجد کے اوپر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی طرح سے اسٹریٹ لائٹس، سمپل سی بات ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے کسی ایسی جگہ پہ دی جائے گی جہاں پہ کوئی اس کا مالک بنے، کسی کی ملکیت میں یہ پیسے جائیں، کسی بلڈنگ کے اوپر یا رفاہ عامہ کے کاموں کے اوپر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکتی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک اسلام کی طرف سے نافذ کردہ مسلمانوں کے اوپر ٹیکس ہے۔ نہیں جناب، نہیں، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، ٹیکس ایک الگ چیز ہے۔ تو کیا کیا ڈفرینس ہے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، دا پیمنٹ آف زکوٰۃ از ریلیجیس ڈیوٹی وائل دا پیمنٹ آف ٹیکس از نیشنل ڈیوٹی۔ زکوٰۃ اسلام کی طرف سے امپوزڈ ہے اور ٹیکس حکومت کی طرف سے۔ زکوٰۃ از امپوزڈ اونلی آن دا مسلمس whereas the tax is imposed on all citizens of the country. Zakat is a compulsory payment which is not remitted by anyone, whereas the tax, though compulsory payment, yet it is remitted by the government. Remitted. Rate, in case of zakat, the rate of zakat is fixed by Holy Quran and it is forever fixed. Tax ka rate fluctuate karta hai. Zakat can be paid individually, whereas tax is collected only by government. Zakat آپ خود بھی دے سکتے ہیں کسی غریب کو مستحق کو، ٹیکس حکومت پہ دے۔ Utilization, the beneficiaries of zakat have been clearly pointed out in the Holy Quran. 8 beneficiaries بیان کرتے ہیں۔ ٹیکس کہیں پہ بھی لگ سکتا ہے، امیروں پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، غریبوں پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مستحقین پہ بھی، غیر مستحقین پہ بھی، سب پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نصاب، زکات ادا کرنے کے لیے قرآن کریم میں ایک نصاب بیان کر دی گیا، اور وہ کون ہے؟ 7.5 تولہ سونا، یعنی امیروں سے لیا جائے گا، لیکن ٹیکس امیر بھی دے گا، غریب بھی دے گا۔ زکوٰۃ کا پیریڈ جو ہے وہ فکس ہے، 1 سال میں 1 مرتبہ۔ ٹیکس آپ ہر روزانہ دیتے ہیں، جتنی مرتبہ آپ چیز خریدیں گے، جتنی مرتبہ آپ ٹول ٹیکس سے جو ہے وہ ٹول پلازا سے گزریں گے، اتنی مرتبہ آپ ٹول ٹیکس ادا کریں گے۔ زکوٰۃ از امپوزڈ آن آل ٹائپس آف گڈس ایون اینیملز، گولڈ، سلور ہیلڈ، whereas tax is imposed only income earned by the various sources. زکوٰۃ جو ہے تمام چیزوں کے اوپر امپوز ہوگی، گولڈ ہے، سلور ہے، جانور ہے، مال تجارت ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن ٹیکس جو ہے وہ آپ کی ارن انکم کے اوپر ہوگی۔ آبجیکٹو، the objective of the payment of zakat is the pleasure of Almighty Allah. اللہ کو خوش ندی حاصل کرنے کے لیے جو ہے آبجیکٹو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوش ندی حاصل کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کر کے نا ایک دلی تسکین ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن ٹیکس ادا کرنے کے ساتھ ہی انسان جو ہے وہ ناخوشگواری کے ساتھ ٹیکس ادا کرتا ہے، ٹیکس بھی ادا کرتا ہے، ساتھ میں جو ہے وہ برا بھلا بھی کہتا ہے حکومت کو۔ تو سم ٹائم اٹ ہیپنس، یعنی ادھر جو ہے وہ ڈسپلیئر ظاہر ہوتا ہے، ٹیکس میں ڈسپلیئر ظاہر ہوتا ہے، اور زکوٰۃ میں پلیئر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پیوریفیکیشن، زکوٰۃ پیوریفائز دا ویلتھ whereas tax does not purify this. With variability, zakat is non-variable where tax is usually progressive. زکوٰۃ جو ہے وہ فکس ہے اس کا ریٹ، لیکن ٹیکس کا ریٹ فکس نہیں ہے۔ اسی طرح سے فیلنگ، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد نا ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ٹیکس ادا کرنے کے بعد انسان جو ہے ہمیشہ بے چینی محسوس کرتا ہے اور ناخوشگواری محسوس کرتا ہے۔ ٹیکس ادا کرنے کے بعد اس کو سرٹن فیسلٹیز حکومت پرووائڈ کرتی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کو کوئی فیسلٹی نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ وہ جو ہے یعنی مٹیریل گین اس کو نہیں ملتا، لیکن سکون ملتا ہے۔ ریجنل لمٹس، ٹیکس کین بی یوٹیلائزڈ جسٹ ان دیٹ ریجن فرام ویئر اٹ ہیز بین کلیکٹڈ۔ ٹیکس آپ نے پاکستان میں کلیکٹ کیا، پاکستان میں ہی استعمال ہوگا، پاکستان کے ویلفیئر کے لیے استعمال ہوگا۔ زکوٰۃ پوری دنیا میں استعمال کی جا سکتی ہے، مسلمان جہاں کہیں پہ بھی ہے وہ کہیں پہ بھی دوسرے جگہ پہ اس کے زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، پاکستان میں استعمال کی جا سکتی ہے، پاکستان کے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہیں اور استعمال کی جا سکتی ہے۔ Ability to pay, zakat is imposed just on those who have the ability to pay, whereas the tax، چاہے آپ اس کے ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو ٹیکس دینا ہے۔ کرپشن، in the collection and distribution of zakat there is no corruption, whereas ٹیکس کی صورت میں there is corruption، لوگ ٹیکس چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف انداز سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکس کلیکٹرز بھی مختلف قسم کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے امپورٹنس کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلامک آئیڈیالوجی میں 4th پلر کی حیثیت رکھتا ہے۔
ہر صاحب نصاب مسلمان سے یہ لیا جاتا ہے، جو کہ اس صاحب نصاب جو بھی مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے اوپر 2.5% سے زکات دے، اور حرام سورسز سے کمائی ہوئی دولت سے، حرام ذرائع سے جو آپ نے خدا نخواستہ کسی شخص نے اگر حرام ذرائع سے رشوت کے ذریعے سے دولت کمائی ہے تو اس میں سے زکات ادا کرنے کے وہ یہ سمجھے کہ اس کی زکات ادا کرنے سے دولت مطہر ہو گئی، پاکیز ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ حرام سورسز کے اوپر ایک قدغن لگاتی ہے، ریسٹرکشن لگاتی ہے. there are several benefits، بہت سارے بینیفٹس ہیں، ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے انسان کی تزکیہ نفس کرتی ہے اور برکت کا سبب بنتی ہے. قرآن کریم میں 26 مقام پہ 26 پوائنٹس پہ جو ہے قرآن نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا بیان ہے. واقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، واقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. تو بہت ساری جگہوں پہ زکوٰۃ کا نماز کا ذکر اکٹھے آیا ہے. The benefits of zakat can be seen from the days of third caliph of Islam, Hazrat Usman رضی اللہ عنہ. In his time there were no poor people left to get zakat. اس زمانے میں کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی شخص زکات لینے والا ہی نہیں رہا. His time was the most progressive for the Muslims. گولڈن ایرا کہا جاتا ہے. اینڈ دے ڈڈ ناٹ پے اینی ایکسٹرا ٹیکس بٹ اونلی زکات. صرف زکات دیا کرتے تھے، ایمانداری سے زکات دیا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کو اس ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. The benefits offered by the zakat are given below. Purification. ابھی سب سے پہلے یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے. منی انفلو. زکات keeps the money flow inside society in balance and constant. لگاتار فلو جاری رہتا ہے. صاحب نصاب امیر دیتا ہے دولت، غریب وصول کرتا ہے، دونوں کے درمیان میں رقم کا جو ہے وہ فلو چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاؤن اسٹریم ہے، اور ہمیشہ یہ اپ سے ڈاؤن سے اپ نہیں جاتا. غریب سے امیر کی طرف دولت کا فلو نہیں ہے، ہمیشہ امیر سے غریب کی طرف دولت کا فلو ہے، اوپر سے نیچے کی طرف دولت کا فلو ہے. پاورٹی ریڈیکیشن. اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے. سپلائی انکریز. ٹو میٹ دا ڈیمانڈ سپلائرز آلسو انکریز دیئر مارکیٹ. جب لوگوں کے پاس زکات کا پیسہ آتا ہے وہ چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ڈیمانڈ جب انکریز ہوتی ہے تو سپلائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. لو اسٹینڈرڈ. جو لوگ پسماندگی کی زندگی گزار ہوتے ہیں ان کا لیول آف لیونگ جو ہے وہ ریز کیا جا سکتا ہے. لو اسٹینڈرڈ کمیونٹیز کین ناٹ میک پلیس ان ویل بیلنسڈ اکانومی. گھٹیا چیزیں نہیں بنائی جاتی، لوگوں کا طرز زندگی جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے. گداگری، بھیک مانگنا، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف زکات. اگر زکات ادا کریں تو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. انمپلائمنٹ ایریاز. unemployment areas because progressive economy always need more and more. جب ہمیشہ اکانومی کے اندر پروگریس ہوگی، ڈیمانڈ بڑھے گی، اس کی وجہ سے سپلائی بڑھانی پڑے گی، تو ہمیشہ فیکٹرز آف پروڈکشن کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور ان کو امپلائی کیا جا سکے گا. سولوشن ٹو مورل ڈیگریڈیشن. سوسائٹی کے اندر مورل ڈیگریڈیشن آ جاتی ہے، اخلاق انحطاط آ جاتا ہے، تو اس کو سالو کرنے کے لیے بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو سالو کرنے میں بھی زکات ایک اہم کردار ہے. اکنامک پروگریس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور لوگ جو ہیں زکات کے پیسوں سے جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. ویل مائی فرینڈس، میرے بچوں، میرے دوستوں، یہ ہمارا آج کا انتہائی اہم ٹاپک تھا. ہم نے زکات کے بارے میں معلومات حاصل کری. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو اسلامک اکنامکس کا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.